بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام راہ فلاح اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر، آؤٹ آف کنٹری میں، عرب امارات میں پروگرام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ پروگرام راہ فلاح آپ لوگ دیکھتے ہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ ہماری آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس پروگرام میں ایک موضوع کا ہم لوگ انتخاب کرتے ہیں اور اپنے علماء کرام سے اس موضوع پر قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں گفتگو رہتی ہے۔ آج کے پروگرام میں جن شخصیات کو ہم نے دعوت دے رکھی ہے، آپ زیارت کرتے رہتے ہیں ہمارے مختلف پروگرامز میں ان کی۔ آج کے پروگرام راہ فلاح میں ایک مرتبہ پھر ہمارے آپ مہمان بنے ہیں اور آج کا ٹاپک پہ انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی۔ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ انتہائی معتبر شخصیات۔ سب سے پہلے آپ کا تعارف ہے آپ کے ہم سب کے ہر دل عزیز محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محترم جناب حفیظ اللہ سہروردی صاحب پروگرام کا حصہ ہیں۔ قبلہ سہروردی صاحب کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ۔ ان کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، ممتاز و محترم نوجوان مذہبی اسکالر، انتہائی خوبصورت اور احسن انداز میں آپ گفتگو فرماتے ہیں، آپ یقیناً ان کو پہلے بھی سنتے رہتے ہیں، محترم جناب ڈاکٹر ذوالفقار احمد صاحب پروگرام کا حصہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، ماہ سفر کے اختتامی یہ چند گھڑیاں، چند لمحات ہیں، چند دن باقی ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں پچھلے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ، آپ کے اس کی تقریبات خرافیت سے اپنے اختتام کو پہنچیں۔ پورا جو ہے وہ اپنی محبتوں کا، اپنی عقیدتوں کا اظہار شہر لاہور نے کیا۔ حضرت فیض عالم کی بارگاہ میں، مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ والوں کا فیض یوں ہی جاری و ساری رہے اور پیغام حق ہمیں لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام میں ہم اولیاء کی تعلیمات پر، اولیاء کے پیغامات پر اپنے تمام علماء سے گفتگو کرنے والے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں، پوری دنیا میں اس کے ساتھ ساتھ جہاں کہیں بھی اولیاء کا پیغام پھیلا، کس انداز کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ آپ نے دین کے پیغام کو عام کیا، آپ کے لوگوں کے ساتھ کیا قربت ہوا کرتی تھی، اس پر انشاءاللہ ہماری آج کے پروگرام میں گفتگو ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ بریلی کے تاجدار حضرت امام احمد رضا خان، جس کو تاجدار بریلی کہا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہماری گفتگو کی جائے گی۔ آپ کی بھی اس کی تقریبات کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو انشاءاللہ آج اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں مکمل کوشش رہے گی کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے اولیاء کا جو پیغام تھا اور جو پیغام ہے اس پر انشاءاللہ قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں اپنے علماء سے گفتگو کی جائے۔ گفتگو کا آغاز میں سب سے پہلے محترم جناب حضرت علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے کروں گا۔ اپنے ابتدائی جملوں میں آپ آج کے پروگرام میں گفتگو کا آغاز کیجئے، پھر انشاءاللہ کچھ مزید سوالات آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ بسم اللہ صاحب۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن انوارها للناس في الظلم۔ بہت شکریہ سلطانی صاحب، یقیناً آپ خوبصورت ہیں اور خوبصورت جو موضوع ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں، اور پھر جن کا ذکر ہے وہ بہت ہی اس امت کے خوبصورت لوگ ہیں۔ واہ بے شک۔ ہم تو حقیقت یہ ہے کہ خالق کائنات نے کسی لمحے بھی اللہ کے ان نیک بندوں کو ہم سے جدا ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ، اگر کوئی کہے کہ میں ان کے قریب نہیں یا میں ان سے جدا ہوں تو یہ ویسے ہی اس کی ایک ذہنی غلط فہمی ہے، کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ، صراط الذین انعمت علیہم، تو پھر ہم کیسے دور ہو سکتے ہیں کہ جب ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر استقامت عطا فرما، سیدھے رستے پر چلا، اور ان لوگوں کا رستہ صراط الذین انعمت علیہم جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ تو اگر ہم انعام یافتہ لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی ہم نماز کی ہر رکعت میں دعا کریں، کیونکہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہر رکعت میں واجب ہے،
تو اگر ہم ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ میں دعا کریں تو پھر سمجھ لیں کہ ہم ان سے جدا نہیں اور وہ ہم سے جدا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اکابرین امت ہیں، اولیاء امت ہیں، یہ اللہ کے وہ برگزیدہ لوگ ہیں جن کا قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر خالق نے فرمایا ہے. اور ایک مقام پر تو فرمایا کہ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی 4 گروہ اور 4 جماعتوں کا جو ذکر فرمایا ہے. پہلی جماعت انبیاء کی ہے، دوسری جو صدیقین کی ہے، تیسری شہداء کی ہے، اور چوتھی صالحین کی ہے. یہ وہ صالحین ہے. اور صالحین کون ہوتے ہیں؟ صالحین کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ اللہ کے اتنے قریب ہیں. اللہ نے فرمایا یہ میرے محسن ہیں اور یہ میرے قریب ہیں اور میری رحمت ان کے قریب ہے. جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ کی رحمت ان کے قریب ہوتی ہے. آپ نے جس موضوع کا انتخاب کیا اس میں سب ٹاپک بھی آپ نے کچھ بیان فرمائے ہیں، ایڈ کی ہیں. اور مین ایک ٹاپک ہے جو اولیاء کرام کا ہے. اس میں سب ٹاپک آپ نے کچھ داتا حضور کے بارے میں ذکر فرمایا، کچھ آپ نے تاجدار بریلوی کے بارے میں ذکر فرمایا، اور اس میں اور بھی بے شمار ہیں. پیر گولڑا شریف بھی اسی میں آتے ہیں، اور بے شمار بزرگان دین ہیں جن کا وصال اس سفر کے مہینے میں ہوا ہے. تو اسی لیے اولیاء کرام کا علماء امت جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں اولیاء کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ بے شمار بزرگان دین ہیں جن کا وصال اس مقدس مہینے کے اندر ہے. بالکل ایسا. اب دیکھیں جو اولیاء کی جماعت ہے، یہ ایک تو ہمیں یہ بات ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے جو ولی ہیں یہی متقی اور پرہیزگار ہیں، کوئی دوسرا بندہ نہیں ہو سکتا. اللہ، کیونکہ خالق کائنات نے فرمایا یہ متقی اور پرہیزگار ہیں. اور متقی اور پرہیزگار جو لوگ ہیں جن کے بارے میں خالق کائنات نے فرما دیا، اب وہ صالحین کی جماعت ہے، صدیقین کی ہے، شہداء کی ہے، یہ بہت بڑے اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اولیاء کرام، بزرگان دین، صالحین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ دنیا میں کوئی خوف ہے نہ آخرت میں کوئی خوف ہے. اب اگر ہم دیکھیں کہ خالق کائنات نے سورۃ بقرہ میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. اب دیکھیں کہ جب جو اللہ کا ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے سلطانی صاحب، کہ یہ اللہ کے جو برگزیدہ ولایت کے مقام پر فائز لوگ ہیں، ان میں بے شمار مادر زاد ولی بھی ہیں، بے شمار ہیں کہ جو پیدا ہوتے ہی جن کی کرامات شروع ہو جاتی ہیں. یہ ایسی جماعت ہے کہ اللہ کے اولیاء کرام کی، اللہ کے ولیوں کی، کہ جب یہ دنیا پہ آتے ہیں تو دنیا میں جتنی زندگی یہ گزارتے ہیں ان کے 2 کام ہوتے ہیں. 2 کام یہ کرتے ہیں. ایک ان کا کام ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنا، دوسرا ان کا کام ہوتا ہے مخلوق خدا کو اپنے رب کی طرف ترغیب دینا، راغب کرنا. بالکل ٹھیک. جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ تبلیغ کرتے ہیں. تو یہ اپنے تقوی کے اعتبار سے اس کے علاوہ ان کا کوئی اور کام نہیں ہے. مخلوق خدا کے اندر دین متین کی محبت پیدا کرنا. کوئی ایسا ولی نہیں گزرا ہے کہ جو دنیا میں آیا ہو اور وہ علم کے بغیر ولی بن گیا. ایسا علم کے بغیر کوئی ایسا ولی نہیں، میری نظروں سے نہیں گزرا کہ اولیاء کی پوری جماعت میں ہر ایک ولی سب سے پہلے وہ صاحب علم ہوتا ہے. بالکل ایسا. اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ شریعت پہ چلتا ہے. یہ طریقت اپنی جگہ پہ ہے، یہ سارے لوگ طریقت پہ ہیں، جتنے اولیاء کی جماعت ہے یہ سارے طریقت پہ ہیں. اور طریقت کیا ہے کہ طریقت وہ ہوتی ہے جو شریعت کے تابع ہو. اور وہ طریقت نہیں ہوتی جو شریعت کے تابع نہ ہو. شریعت طریقت کے تابع نہیں ہے، کیونکہ شریعت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. یہ لوگ طریقت پہ چلتے ہیں، طریقت شریعت کے تابع ہوتی ہے. یہ پہلے علم حاصل کرتے ہیں اور علم حاصل کرنے کے بعد پھر یہ اپنے مرشد کامل کی تلاش میں نکلتے ہیں. اگر داتا حضور کی آپ سوانح حیات کو پڑھ لیں یا کشف المحجوب جس طرح آپ فرما رہے تھے پڑھ لیں تو آپ کہتے ہیں میں 300 مشائخ کی صحبت میں رہا. اللہ، 300 مشائخ کی صحبت میں رہا. اب وہ صحبت میں کیا کرتے رہے؟ مرشد کامل
ضرور آپ نے پکڑا رہا، لیکن یہ ہے کہ 300 مشائخ کی وہ مشائخ خالی مشائخ ہی آج کی طرح نہیں تھے، وہ مکمل اس دین متین کو سمجھنے والے صاحب علم لوگ تھے، بالکل ایسا۔ اور جب وہ لوگ مشائخ کی صحبت میں رہتے تھے تو پھر علم حاصل کرتے تھے، بالکل۔ اور ہمارے اولیاء کی جماعت کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ وہ علم کی ایک ایک چیز حاصل کرنے کے لیے جنگلوں میں پھرتے تھے کہ کوئی صاحب علم مل جائے اور ہم اس سے علم حاصل کریں۔ تو داتا حضور نے بھی ایسے ہی علم حاصل کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ جس ہستی کا ذکر کر رہے تھے کہ تاجدار بریلوی کا، کہ ان کا بھی عرس غالباً 25 یا 26 کو آ رہا ہے، ان کا بھی وصال اسی مہینے میں ہے، تو علماء نے انہیں 21ویں صدی کا مجدد قرار دیا۔ ہم کہتے ہیں نا مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، تو یہ وقت کے مجدد تھے، اور یہ اس وقت ان کا ظہور ہوا ہے جب انگریز لوگ، مغلیہ خاندان کا اختتام ہو رہا تھا، انگریز لوگ آ رہے تھے، اور انگریز لوگ جب آئے ہیں تو اسی کے ساتھ مجدد دین و ملت بھی دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو آپ کے آنے، آپ کا گھرانہ پورا جو ہے یہ سید بادشاہ ہیں، اور پورا گھرانہ علمی ہے۔ اگر آپ ان کی پوری ہسٹری پڑھ لیں، ان کے باپ کو لے لیں، ان کے دادا کو لے لیں، ان کے پردادا کو لے لیں، تو ان کا پورا شجرہ خاندان جو ہے یہ مسلکن حنفی تھے، بالکل ٹھیک، اور ذات کے اعتبار سے یہ پٹھان تھے، اور پورا خاندان جو ہے ان کا وہ صاحب علم تھا۔ اسی لیے جس شخص نے علم کی گود میں پرورش پائی ہو اور اپنی آنکھ کھولی ہو، اب وہ جب جوان ہوگا یا وہ علم حاصل کرے گا اور وہ اس دنیا میں آئے گا اور دنیا میں باہر لوگوں میں نکلے گا، تو وہ صاف ظاہر ہے کہ وہ وقت کا مجدد ہوگا، جس کی ماں بھی عالمہ ہو، جس کا باپ بھی عالم ہو، جس کا دادا بھی عالم ہو، جس کا پردادا بھی عالم ہو، اور پھر کتنے اساتذہ کرام سے فیض حاصل کیا ہو، اور پھر جس گھرانے کے ساتھ نان کے داد کے سارے ان کے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ اور میں پڑھ رہا تھا کہ انگریز قوم کی چال رہی ہے، انگریز قوم نے کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی حالت کو چینج کرنے کے لیے، یہ انگریز قوم کی کوشش رہی ہے، اور آج بھی اگر آپ شروع سے رہی ہے، اور آج بھی اگر آپ ہسٹوریکل اگر آپ مطالعہ کریں، انگریز جس ملک پر قبضہ کرتا ہے اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کی لائبریری کا خاتمہ کیا جائے اور ان کا جغرافیہ ختم کیا جائے، کیونکہ جب بچہ جنریشن جو آئے گی نہ اسے مطالعہ اپنی لائبریری کا پتہ ہوگا، نہ حدود عربے کا پتہ ہوگا، اور جس آج کا ہمارا نوجوان دیکھ لیں پاکستان میں ہسٹری کے اعتبار سے زیرو ہے، اپنے حدود عربے جغرافیہ کا پتہ نہیں ہے۔ جس ملک پر انگریز قبضہ کرتا ہے پھر انگریز وہاں سے دو چیزوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ تو اس نے یعنی جب ہندوستان میں انگریز آیا تو اس نے یہی پلان بنایا کہ مسلمانوں کی ظاہری حالت بھی بدل دیں، باطنی حالت بھی بدل دیں۔ وہ مدارس اور مساجد میں پڑھنے والے لوگ، قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے والے، ان کو کلبوں میں ڈال دیا، انہیں کالجوں میں ڈال دیا، انہیں یونیورسٹی میں ڈال دیا، اور باطنی اعتبار سے بدلنے کے لیے ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ کے لوگ پیدا کر دیے، طرح طرح کے فتویٰ جات اپنے اپنے کام کر رہے تھے۔ تو اس دور میں پھر مجدد ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے انگریز کا بھرپور مطالعہ کیا اور انگریز کا بھرپور مقابلہ کیا، اور یہاں تک کہ آپ نے کہا غیظ میں جل جائیں گے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، آپ نے پھر یا رسول اللہ کا نعرہ لگوایا۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، قبلہ محترم حفیظ اللہ سہروردی صاحب اپنے انداز میں، اپنے ابتدائی جملوں میں بہت خوبصورت جو ہے وہ ایک منظر کشی تمام جو ہے وہ اپنے سوالوں کے ساتھ کی ہے، اور یقیناً پھر اس وقت میں اور پھر جب ایسے معاملات، ایسے حالات ہوں تو پھر لوہا منوانا، اور پھر آج کے وقت میں، آج کے دور میں اس حسین جو ہے وہ جملوں کے ساتھ ان کو یاد کیا جائے جنہیں دنیا احمد رضا کے نام سے جانتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر ذوالفقار احمد صاحب کی جانب ہم بڑھنا چاہیں گے، ڈاکٹر صاحب سے ہم گزارش کریں گے آپ بھی اپنے ابتدائی جملوں میں کہاں سے گفتگو کا آغاز ہوگا، کچھ گفتگو آپ نے یقیناً پیر صاحب کی بھی سماعت کی ہے۔ بسم اللہ ڈاکٹر صاحب، آغاز کیجیے گا اپنے گفتگو کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ سلطانی صاحب، آج کا موضوع آپ نے اولیاء کے حوالے سے جو انتخاب کیا، جی،
یہ موضوع اپنی نوعیت کا بڑا یونیک، انفرادی، بڑا واہ. خوبصورت سا موضوع ہے. سبحان اللہ. اولیاء کی نسبت حضور پیر داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور تاجدار بریلوی ان کی نسبت سے میں اس کو ایک اور اینگل سے جو ہے وہ جی. میلاد مبارک کا مہینہ آمد ہے. بالکل ٹھیک. تو بنیادی طور پر یہ عرس مبارک دونوں ہستیوں کا عرس مبارک یہ ایک طرح کا پیش خیمہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ڈنکا بجانے کا. واہ واہ سبحان اللہ. کہ اللہ رب العزت نے وہ ایک صورتحال ایسی بنا دی کہ پوری دنیا کے اندر وہ اولیاء اور اولیاء کے بعد تاجدار انبیاء کا ڈنکا بجتا ہے. واہ واہ میلاد مبارک کے مہینہ. کیا خوبصورت بات کہی آپ نے، ماشاء اللہ. اور اس میں ایک چیز اور ہے، ہمارے ہاں عمومی طور پر ایک آبجیکشن ریز کیا جاتا ہے کہ اولیاء کے پاس جانا کیوں ضروری ہے، جبکہ وہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو میں قرآن مجید سے دو ریفرنس دینا چاہوں گا کہ اولیاء کی تلاش کیوں ضروری ہے، اور دونوں ریفرنس وہ انبیاء کی سنت ہے. سبحان اللہ. ولیوں کو تلاش کرنا انبیاء کی سنت ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلا بڑا معروف واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جب یوشع بن نون کے ساتھ وہ حضرت خضر کی تلاش میں نکلے. اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ انبیاء کا عمل حجت ہے، اولیاء کا عمل باعث خیر و برکت ہے، حجت نہیں ہے. اب حضرت موسیٰ نبی ہیں اور جا رہے ہیں حضرت خضر کی تلاش میں، حضرت یوشع بن نون ساتھ ہیں، اور حضرت یوشع بن نون وہ کھانے کے لیے وہ ایک مچھلی وہ اس کو کاٹا، فرائی کیا، بنایا جس بھی حساب سے تیار کیا. ایک دوسرے الفاظ میں کہیں تو ایک مردہ مچھلی ساتھ ہے، ساتھ لے کے چلے، اور یہ اشارہ تھا کہ جس جگہ یہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہی جگہ وہ ہستی حضرت خضر سے ملاقات کا مقام ہوگی. واہ واہ. وہاں پہنچے، یوشع بن نون کو یاد نہیں رہا، قرآن کے حکم کے مطابق شیطان نے انہیں بھلا دیا. تھوڑا آگے پہنچے، جب بھوک لگی حضرت موسیٰ نے سوال کیا وہ کھانا لاؤ، تو یوشع بن نون نے جواب دیا کہ حضور وہ تو فلاں جگہ، وہ مجمع البحرین، وہ جگہ، وہاں وہ مچھلی زندہ ہوئی اور وہ مچھلی دریائے دجلہ میں چلی گئی. تو یہاں دو چیزیں ہمیں جو ہے وہ قابل ذکر ہیں. ایک تو پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا قرآن کے حکم کے مطابق قال ذلک ما كنا نبغی، یہی تو وہ مقام ہے جس کی تلاش میں ہم تھے. اللہ. تو حضرت موسیٰ نبی ہونے کے ناطے سے وہ ایک ولی کے مقام، ولی کی جائے مقام کو، جائے رہائش کو وہ تلاش کر رہے ہیں. دوسری بات، اس کو قرآن نے کہا مجمع البحرین، وہ جگہ ہے مجمع البحرین، جہاں مجمع البحرین کہا جاتا ہے جہاں دو دریا ملتے ہیں. اور اولیاء کی نشانی یہ ہوتی ہے، یہ باطنی طور پر قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ اولیاء کی نشانی ہے، اولیاء مجمع البحرین ہیں جہاں بحر طریقت اور بحر شریعت ملتا ہے. سبحان اللہ. نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص شریعت کو چھوڑ دے اور صرف طریقت کی بات کرے، نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص صرف جو ہے وہ شریعت کی بات کرے اور طریقت کو چھوڑ دے. حضرت امام مالک کا قول ہے من تفقہ ولم تصوف فقط تزندق، جس نے تفقہ کیا، علم پڑھا، فقہ پڑھی، باقی علوم سارے حاصل کر لی، تصوف نہیں کیا، وہ زندگی ہوا. ومن تصوف ولم تفقہ فقط تفسق، اور جس نے صرف تصوف کی بات کی اور اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے وہ فسق و فجور میں چلا گیا. ومن جمع، جس نے اس کو جمع کر دیا تصوف کو اور فقہ کو، فقط تحقق، حقیقت تک وہ پہنچ گیا. یہ اولیاء کی نشانی ہے. ایک اور اس میں قرآن مجید میں اولیاء کی نشانی اور اولیاء کے حوالے سے قرآن مجید نے جو واقعہ بیان فرمایا حضرت مریم اور حضرت زکریا کا. حضرت مریم اللہ کی ولیہ ہیں، نیک بندی ہیں، اور حضرت زکریا اللہ کے نبی ہیں. اور حضرت زکریا نے اپنے علم سے یہ ثابت کیا، علم سے یہ بتایا کہ اولیاء کے پاس جانا یہ انبیاء کی سنت ہے. سنت. سبحان اللہ. جب وہ حضرت مریم کے پاس وہ مختلف طرح کے پھل دیکھے
تو سوال کیا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم کیا یہ تیرے لیے؟ مطلب کہاں سے؟ کمرہ بند ہے، لاک ہے، کوئی آ نہیں سکتا، تو پھر کیسے؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے جواب دیا میرے اللہ کی طرف سے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی وقت حضرت زکریا صاحب اولاد نہیں تھے۔ قرآن کے الفاظ ہیں ہنالک دعا زکریا ربا۔ اب وہ جس طرح وہ آبجیکشن ہے تو اللہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، تو زکریا بینگ نبی واپس چلے جاتے۔ قرآن کے الفاظ ہیں ہنالک دعا زکریا ربا، زکریا نے وہیں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ جس طرح اس ولیہ کو تو نے بے موسم پھل عطا کیے، مجھے بے موسم بیٹا بھی مل سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو اولیاء کے ہاں جانا یہ انبیاء کی سنت ہے، اور انبیاء کی سنت کو اگر کوئی شخص رد کرے، ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ، اگر کوئی رد کرے تو اس کا مطلب ہے وہ قرآن کو رد کرتا ہے، اور جو قرآن کو رد کرے اسے پھر اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی، اور حضرت یوشع بن نون کا جب آپ نے ذکر کیا تو مجھے بغداد شہر کی وہ گلیاں یاد آ گئیں جب آپ کی مرقد پہ ہماری حاضری ہوئی۔ تو مطلب جو آئی وٹنس جو چیز میں آپ کو خود اگر بیان کروں اپنے جملوں میں، تو وہ جو جس بستی میں آپ کا مزار پرانوار ہے حضرت یوشع بن نون کا، آپ یقین جانیں وہ پوری کی پوری بستی ایک روحانیت سے بھرپور نظر آتی ہے۔ وہاں پر جن کے قدم پڑتے ہیں بہت لطف آتا ہے، بہت روحانیت حاصل ہوتی ہے۔ تو وہی پیغام جس طرح قبلہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، محترم حفیظ اللہ سہروردی صاحب نے فرمایا، اور جو آغاز میں آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی، یعنی اگر ان کو ہم آسان جملوں میں ایسے دیکھ لیں کہ آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ بھی ایک اولیاء کی ڈیوٹی میرے مالک کی جانب سے لگ گئی ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں کو بتا دیا جائے کہ آقا دو جہاں کی آمد قریب قریب ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ دونوں شخصیات نے اپنے گفتگو کا آغاز کیا۔ ایک وقفہ ہم یہاں پہ لیں گے، بریک کے بعد آپ لوگوں سے ناظرین ملاقات انشاءاللہ دوبارہ کریں گے۔ پروگرام راہ فلاح دیکھتے رہیے، مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر پروگرام راہ فلاح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ محترم جناب حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ذوالفقار احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں کچھ چیزیں ڈسکس کی تھیں، آج میں اپنے اس پروگرام کے توسل سے ایک پیغام بھی پہنچانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کہیں ہماری یہ بات پہنچ جائے، اور چونکہ اولیاء کا جو مقام، جو آپ کا مرتبہ ہے، وہ کس طرح بیان کیا جا رہا ہے، قبلہ پیر صاحب بھی بتا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے بھی ہماری گفتگو جاری ہے۔ ابھی عرس کی تقریبات جیسے ہی گزری ہیں، کچھ ایسے معاملات ہمیں اس سال بھی دیکھنے کو آئے، تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے محکمہ اوقاف والوں سے، ہماری پوری جو ٹیم ہے جو سارے معاملات کو دیکھتی ہے، کہ کچھ مینجمنٹ کچھ چیزوں کو اس طرح دیکھا جائے تاکہ جو صاحب مزار کی جانب جو انگلی اٹھتی ہے یا ان کی جانب جو سوالات اٹھتے ہیں، ان سوالات کو ختم کیا جائے اور ایسے جوابات دینے والوں کو بھی ختم کیا جائے۔ بہت اچھا اس دفعہ بھی ماشاءاللہ حضرت فیض عالم کی بارگاہ میں انتظام سارا رہا، سارے معاملات ٹھیک رہے، لیکن کچھ کہیں نہ کہیں قبلہ پیر صاحب جو میں نے وہاں پر چیزیں دیکھیں، مزار کے ارد گرد کے لوگوں کا جو ایک رش اور جو سارے معاملات تھے، جب تک آپ بہت سکون کے ساتھ کسی صاحب مزار کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے ہیں تو وہ روحانیت اور وہ عبادت کا لطف آپ کو نہیں آتا ہے، میرا یہ خیال ہے۔ تو اس پر اگر کچھ آپ روشنی ڈالیں اور پیغام بھی دیں ہمارے تمام محکمہ اوقاف کے جو اس کی تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہ لوگوں کا کچھ انتظام ایسا ہو، بڑی تحمل مزاجی والا ہو، بڑے پیار والا ہو، اس پر اگر تھوڑی سی آپ بات کریں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میرا پیغام پھر اتنا سخت ہوگا کہ وہ سخت سے سخت پیغام محبت میں ہی چلا جائے تو بہتر ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کرتا کوئی ہے اور بھرتا کوئی ہے۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ جتنے مینجمنٹ کے لوگ ہیں ان میں میجارٹی تو خوش آمدی لوگ ہیں، اللہ اکبر۔ سارے جو جتنی زیادہ خوش آمد کرتا ہے وہ مینجمنٹ میں چلا جاتا ہے اور وہ وہاں سٹیج کی زینت بن جاتا ہے۔ وہ اپنے حال اور کال میں مست ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ گرد و نواح میں کیا ہو رہا ہے۔ ایسا ہی ایسا ہی۔ تو
حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ اتنا حال اور کال میں مست نہ ہو جائے کہ اسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ میرے لیفٹ رائٹ میں ہو کیا رہا ہے۔ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے صاحب مزار نے تو اس کا درس دیا نہیں دیا، اللہ صاحب مزار نے تو اس کی ترغیب دی نہیں ہے۔ حقیقت اگر کوئی یہ آج کے دور میں بات کرتا ہے تو میں اسے اتنا جواب ضرور دیتا ہوں کہ اگر صاحب مزار کی طرف تمہارا اشارہ ہے تو پھر ان کی کتاب کشف المحجوب کو پڑھ لیا جائے، بالکل ٹھیک، تو پھر کم از کم جو ہے وہ اس کا جواب آپ کو اس کتاب سے ان سوالوں کا جواب ضرور مل جائے گا۔ بالکل ایسے کہ آپ حضور تو داتا حضور تو فرماتے ہیں کہ بعض گروہ کا یہ بھی ایک بات ہے کہ علم اور عمل ان دونوں کو بعض کہتے ہیں علم جو ہے وہ عمل سے افضل ہے، اور بعض کہتے ہیں عمل جو ہے وہ علم سے افضل ہے۔ تو آپ نے تو ان دونوں گروہوں کو رد کر دیا کہ یہ دونوں گروہوں کی بات ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل ایسے وہ کہتے ہیں علم جو ہے وہ عمل کے بغیر اگر علم ہے تو آپ فرماتے ہیں وہ علم ہی نہیں ہے بجا، اور اگر عمل علم کے بغیر ہے تو وہ عمل ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کی کشف المحجوب کو پڑھ لیا جائے تو تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ اب جتنا جو کچھ بھی سلطانی صاحب ہوتا ہے، اب وہاں تو بڑے بڑے اکابرین امت بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ماشاءاللہ صحت مند حضرات جبے کبے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ان لوگوں تک پبلکلی ہر مرد و زن کی، ہر صغیر و کبیر کی رسائی ناممکن ہے۔ بالکل ایسے یہ جتنے زائرین ہوتے ہیں ان تک تو ان کی رسائی نہیں ہوتی، نہ ان تک رسائی ہوگی، نہ یہ ان سے سوال کر سکیں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ پھر یہ لوٹتے ہیں اپنے اپنے مقامات پر، پھر وہ ہم جیسے کم علم لوگوں کے پاس آتے ہیں، پھر ہم جیسے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جناب وہاں وہ ہو رہا تھا، اور جتنے معترض حضرات ہیں وہ اعتراض کرنے والے وہ پھر کہتے ہیں جناب یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ پھر بھگتنا ہمیں پڑتا ہے۔ اس لیے اوقاف کہ زینت بننے والے لوگ جو ہیں، یا وہاں سٹیج کی زینت بننے والے لوگ جو ہیں، وہ ان کے منظور نظر و خاص انہیں یہ خاص خیال رکھنا چاہیے کہ خدا کے واسطے کہ جس ہستی کے آپ دربار پر، آستانے پر، ان کی چوکھٹ پر، جن کے قدموں میں بیٹھ کر آپ زینت بنے ہوئے ہیں اور لوگ آپ کو دور سے سلام کر رہے ہیں، بالکل ایسے آپ ان کی حرمت کا خیال کریں، کوئی ایسا عمل نہ وہاں ہونے دیں، یہ آپ پر فرض ہے۔ اتنا ہم پہ فرض نہیں ہے، ہمارے اوپر تو اتنا فرض ہے نا کہ جہاں تک ہماری رسائی ہے ہم ممبر پہ بیٹھ کے اپنی مساجد میں کر سکتے ہیں، ہم لائیو شو میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو وہاں بیٹھتے ہیں، اللہ ان کا تو وہاں ان کی زیادہ یہ رسپانسیبل ہے کہ وہاں بیٹھ کے یہ لوگوں کو سمجھائیں درست فرمائیں یہ کام غلط ہے۔ یہ اگر انہوں نے صاحب مزار کی حرمت کا خیال نہیں رکھا تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں اگر 3 دن وہاں بیٹھے رہے تو پھر انہیں حاصل بھی کچھ نہیں ہوا۔ آپ نے بالکل درست فرمایا ہے، اور اصل میں تو ہمارا پیغام ہی پہنچانا مقصد تھا۔ الحمدللہ ہم لوگ خود عقیدت والے، محبت والے، پیار والے لوگ ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا سے جو زائرین آتے ہیں، مختلف مقامات سے جو لوگ آتے ہیں، وہ جس پاک ہستی کی بارگاہ میں آتے ہیں، جن کے پیغام کی جانب وہ کھینچے چلے آتے ہیں، وہاں پر آ کر ان لوگوں کو کیا چیزیں مل رہی ہیں، اصل یہ اس کی جانب ہمیں توجہ دلوانی تھی۔ پیر صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اپنا بھی پیغام آپ تک پہنچایا۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت بابا فرید کی ہستی ہو، حضرت سلطان باہو کی ہستی ہو، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ، کوئی بھی ہستیاں، یہ مطلب آپ کا پیغام، اولیاء کا مقام، آپ کا مرتبہ، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مطلب پوری رہتی دنیا تک آپ کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ اب اس دفعہ جیسے 977واں جو ہے وہ عرس پاک حضرت داتا گنج بخش کا منایا گیا، تو جو تعلیمات آپ کی تھیں، ہم لوگ ان سب چیزوں سے دور کیوں ہیں؟ ہمارے اندر کچھ اپنی کمی کوتاہیاں ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے محراب و منبر سے وہ آوازیں نہیں اٹھ رہی ہیں؟ اس پر اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں تو میں چاہوں گا مزید گفتگو کو آگے بڑھایا جائے۔ قرآن مجید کا حکم یہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اولیاء کو کسی بھی طرح کا خوف، حزن اور ملال نہیں ہے، اور قرآن مجید نے پھر ان کی نشانی بتا دی، ایمان اور تقوی، یہ نشانی بتا دی گئی۔ ہمارے ہاں بنیادی طور پر اولیاء کی تعلیمات تک اس طرح سے رسائی ہو نہیں پا رہی، جیسے قبلہ صاحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ وہ لوگ جو صاحب منصب ہیں وہاں،
ان تک عام کسی انسان کی رسائی نہیں ہے. نہیں، بالکل ٹھیک. حالانکہ یہ جو 3 دن کا عرس کی تقریبات کا جو ٹائم پیریڈ تھا، اگر اس ٹائم پیریڈ کو کنورٹ کیا جاتا لوگوں کی اصلاح، لوگوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے، تو معاملہ شاید بہت زیادہ مختلف ہوتا. بالکل ایسے. اچھا، ایسا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ مطلب الحمدللہ ہر سال ہوتا ہے، بہت بڑے پیمانے پر علماء، مشائخ اور اختبات کا، تعلیمات کا جو ہے وہ سارا معاملہ کیا جاتا ہے، لیکن کچھ غلطیاں کچھ جگہ پہ حضور معاملات. آپ کی بات بالکل بجا ہے. قرآن مجید کا حکم یہ ہے ان النفس لعمارۃ بالسوء. علماء مسجد میں معاملات چل رہے ہوتے ہیں، وہ تعلیم و تربیت کا اہتمام ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ چیزیں جو خلاف شرع ہیں وہ خلاف شرع منظر عام پر سامنے ہیں. بالکل ٹھیک. اور وہ منظر عام پر سامنے ہونے والی وہ چیزیں، وہ کیونکہ نفس کی اٹریکشن اسی طرف ہے، ایسے ہی ہے. تو جب راستے میں جاتے ہوئے پہلا پڑاؤ ہی وہ چیزیں ہیں جہاں نفس کی اٹریکشن ہے، تو نفس اسی طرف پھر بھٹکتا ہے، اللہ اکبر، جس کی وجہ سے پھر معاملہ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. کہ بلاسادہ صاحب نے فرمایا کہ بات بالکل بجا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ آبجیکشن ریز کرتا ہے کہ دربار پر یہ نامناسب کام ہے، بالکل، تو یہ دیکھا جائے کیا صاحب دربار نے، صاحب مزار نے کیا اس کی تعلیمات دی ہیں. اور کشف المحجوب تو اپنے وقت میں جب فارسی برصغیر پاک و ہند کی جو بنیادی زبان تھی، تو اس وقت یہ سب سے پہلی نثری کتاب تھی جو تصوف کے موضوع پر لکھی گئی. سبحان اللہ. آپ نے اپنے ایک مرید ابو سعید حجویری جو آپ کے ساتھ غزنی چھوڑ کے جو ہے وہ لاہور تشریف لائے تھے، ان کی ریکویسٹ پر یہ کتاب جو ہے وہ لکھی، اور اس کتاب نے بے پناہ شہرت حاصل کی. اس کتاب کو بے پناہ مقبولیت ملی. بالکل. بہت سارے غیر مسلمین نے، مستشرقین نے اس کتاب کے تراجم کیے. تو یہ کتاب ایک طرح سے بالکل وہ گائیڈ ہے، وہ حضور پیر داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو واضح کرتی ہے، سکھاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں مجموعی طور پر کتاب سے تعلق رہا نہیں بحیثیت قوم. بالکل ہے، درست فرمایا. ہمارے ہاں وہ کہا جاتا ہے کہ کسی گھر میں آپ علم کا منصب، علم کا مقام دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھیں کہ اس گھر میں بک شیلف بڑی ہے یا اس گھر کا ٹی وی بڑا ہے. اللہ. تو ہمارے ہاں وہ بک سے، کتاب سے وہ تعلق، کتاب دوستی رہی نہیں. تو جب کتاب دوستی نہیں رہی تو پھر کتاب، اور کتاب میں بھی پھر تصوف کی کتاب، دین کی کتاب، دین میں بھی پھر تصوف کی کتاب، تو اس تک عام لوگوں کا وہ رابطہ، وہ تعلق وہ نہیں ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس تعلق کو بحال کریں. اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو وہاں صاحب منصب ہیں ان کی، اور جو لوگ صاحب ممبر ہیں. جس طرح صاحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ مسجدوں میں جب ہم ہیں تو ہم سے جب لوگ سوال کرتے ہیں تو پھر یہ چیزیں جواب دینا وہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے، کیونکہ ڈائریکٹ لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ یا کنیکشن وہ علماء کا ہے، وہ صاحب ممبر لوگوں کا ہے. تو لوگوں کا جو سوال ہوگا تو وہ یہاں ہوگا. تو پھر وہ ضروری ہے کہ ہم اس تعلق کو بحال کریں، کتاب کے ساتھ وہ تعلق بحال ہو، لوگوں کو اس حساب سے بتایا اور سمجھایا جائے، اور وہ تعلیمات کو پریکٹیکلی دکھایا جائے کہ در حقیقت ان کی تعلیمات کیا تھی. ایسے ہی. ورنہ حضور پیر داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ان کی حیات مبارکہ میں تو بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے صرف ان کا وہ کردار دیکھ کر اسلام کو قبول کیا. ایون کردار کو اگر دیکھا جائے تو کردار کے لیے تو میں اگر تھوڑی سی بات اور بڑھاؤں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور آپ نے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی، اور لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کوئی معجزہ نہیں دکھایا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قرآن مجید کی کوئی آیت مبارکہ پڑھ کے یوں نہیں بتائی، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقط لبثت، قرآن نے اس کو جب ذکر کیا نا، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے اپنی زندگی تمہارے درمیان گزار دی. میری زندگی کا وہ لمحہ اول سے آج تک، وہ 40 سال کی وہ زندگی، میرا کردار، میری گفتار، میری ڈیلنگ، میرا لین دین، میرا تعلق، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا سونا جاگنا، میرا رہنا، میرا یہ سارے معاملات
کیا یہ کافی نہیں ہے اللہ اس بات کے ثبوت کے لیے کہ میں اللہ کا نبی؟ واہ، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار بتایا نبوت کی تصدیق کے لیے، اور اس کے بعد پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سارے معاملات کو اولیاء اور صلحاء وہ چلا رہے ہیں۔ بالکل تو ٹھیک، اولیاء اور صلحاء کا کردار بھی اسی طرح ہے، واہ، اولیاء اور صلحاء کا کردار بھی وہ دلیل بنتا ہے اس بات کی کہ ان کی تعلیمات وہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن باوجود بعض معاملات کی وجہ سے وہ کتاب کے ساتھ تعلق نہیں، تو اس وجہ سے وہ اولیاء کی وہ تعلیمات، اولیاء کا کردار ہمارے ہاں ہماری نئی جنریشن کے لیے وہ دھندلا سا گیا ہے۔ بالکل ایسے، جب تعلق کتاب کے ساتھ نہیں ہے، جب تعلق دین کے ساتھ اس طرح سے وہ استوار رہا نہیں ہے، تو وہ دھندلا سا جو وہ خاکہ ہے اس پر پڑی ہوئی وہ گرد، جو آپ نے ذکر کیا بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی دیکھنے کو ملیں جو خلاف شرع ہیں، تو وہ شاید پڑی ہوئی وہ جو دھندلکے ہیں، در حقیقت یہ وہ چیزیں ہیں جو اولیاء کی تعلیمات اور ہمارے درمیان حائل ہو چکے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے صاحبان اقتدار کے لیے بھی، صاحبان منصب کے لیے بھی، جو ذمہ داران ہیں ان کے لیے بھی، کہ وہ ان دھندلکوں کو صاف کریں، وہ اولیاء کی ان تعلیمات کو واضح کریں، لوگوں تک اس کی ایکسیس آسانی سے ہو، تاکہ لوگ یہ دیکھیں کہ جن اولیاء کے بارے میں ہم جو کچھ سنتے ہیں وہ در حقیقت وہ تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، خوبصورت پیغام بھی اور خوبصورت گفتگو بھی اسی میں آپ کی اس چیز کی، اسپیشلی چونکہ اولیاء کا مقام اور مرتبہ جہاں پر ڈسکس کیا جا رہا ہے، صوفیاء کا جو پیغام رہا آپ کی، وہ جب ڈسکس ہوتا ہے تو پھر یقیناً مزارات کے حوالے سے اور حاضری کے حوالے سے زائرین کا آنا، لوگوں کا جوش و جذبہ، لوگوں کی عقیدت احترام جو ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ کچھ جو ہم نے مطلب اپنا پیغام ان کو دینا تھا وہ تو چلا گیا، لیکن یقیناً کچھ ہمارے جو آنے والے لوگ ہیں، جو زائرین ایسے ہیں، اپنوں میں بھی تو کچھ غلطیاں اس چیز کی ہم پائی جاتی ہیں نا، ان کا آنا، ان کا جانا، وہ کس محبت سے آتے ہیں، کس انداز میں آتے ہیں، کچھ اور ہی کسی انداز میں آتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی کچھ پیغام، یا ان لوگوں کے لیے کہ جو صاحب مزار کی بارگاہ میں جائے، کسی بھی مطلب ہستی کی بارگاہ میں، اس کا جانے کا بھی کوئی ایک انداز ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ دیکھیں سلطانی صاحب کے جتنے لوگ ہوتے ہیں نا جی، وہ سارے ایکول نہیں ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بجا فرمایا، جو آپ کا کام ہے میں بھی کہ وہ میں نہیں کر سکتا، بالکل ٹھیک، جو کسی اور کا کام ہے وہ دوسرا نہیں کر سکتا۔ ہر ایک کی رب العالمین نے اپنے اپنے مقام پہ ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، زائرین جو ہوتے ہیں وہ ایک اندھی عقیدت لے کے آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں فقط یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس ولی کامل کی بارگاہ میں جانا ہے، داتا حضور کو ہم نے سلام کرنا ہے۔ دیکھیں نا، ولی جو ہوتا ہے وہ دنیا میں یا اللہ کی عبادت کرتا ہے یا وہ لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، دین کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ دو کام ہیں ولی کے۔ درست۔ اچھا، جب وہ زندہ ہوتا ہے ولی، تو اتنا مخلوق خدا جو ہے وہ ٹائم اس کو مخلوق خدا کو نہیں دے رہا ہوتا، بالکل ٹھیک، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اب دنیا سے جانے کے بعد آپ دیکھیں 970 سال ہو گئے، بالکل، دنیا سے جانے کے بعد اللہ اپنا وعدہ وہ پورا کر رہا ہے کہ جو حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں جبریل سے فرماتے ہیں کہ جبریل اعلان کر دو میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ جبریل مخلوق خدا میں یہ اعلان، اور پھر مخلوق خدا کے دلوں کے اندر اللہ اس بندے کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اب مخلوق خدا کا داتا حضور کی بارگاہ میں آنا، پیر گولڑا شریف کی بارگاہ میں جانا، بابا فرید کی بارگاہ میں جانا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں جانا، یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے کہ مخلوق خدا کے دلوں میں ان کی محبت ہے، وہ جا رہے ہیں۔ اب وہاں جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ اب آپ معذرت کے ساتھ آپ فرما رہے تھے کہ 3 دن بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ ماشاءاللہ نعت خوانی بھی ہوئی، تقریریں بھی ہوئی، بڑا ہوا، لیکن وہاں جوش دکھایا گیا اور ترغیب نہیں دی گئی۔ یہ آپ وہاں سٹیج پر تھے، آپ نے خود مشاہدہ کیا ہوگا کہ اب دیکھیں نا کہ کچھ کچھ گھروں میں بیٹھ کے جو دیکھ رہے ہیں ان کا کسی کا ذہن کسی طرف ہے، کسی کا ذہن کسی طرف ہے، کوئی تھوڑا سا پروگرام دیکھتا ہے دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس
جگہ میں آ کے جو ہمارا پروگرام سنیں گے وہ فقط ہمیں فوکس کریں گے، بالکل ٹھیک، ان کی توجہ کا مرکز ہم ہوں گے، کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ یہی بات ہے کہ جو داتا حضور کے عرس پر لوگ آئے ہیں ان کی توجہ کا مرکز فقط اور فقط جو ہے وہ داتا حضور تھے۔ اب جتنے وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں ہمارے کابرین تھے ماشاءاللہ، سارے ہی ہم سے سینئر، موسٹ سینئر علماء، سید علماء، مشائخ کا جمع غفیر تھا۔ اب جب لوگوں نے فوکس کیا ہوا تھا، داتا حضور کو اپنا مرکز بنایا ہوا تھا، تو وہ جہاں بڑے بڑے جوش خطابت سے کام لے رہے تھے وہاں لوگوں کی ترغیب کرتے، وہاں لوگوں کو بتاتے کہ داتا حضور کی تعلیمات کیا ہیں، داتا حضور نے زندگی گزاری کیسے ہے۔ داتا حضور جب آئے تھے تو اس وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان تھے کتنے، 421 ہجری میں داتا حضور جب لاہور تشریف لائے تو آپ کو پتہ ہے سارے ہندو راجے مہاراجے عروج پر تھے، جادو بڑا عروج پر تھا۔ تو اب صرف اتنا بتا دینا کہ داتا حضور کی کرامت ہے، یہ دودھ کی سبیج لگی بھی، جاؤ بھی دودھ پیو بھائی، لیکن ان کی تعلیمات اصل میں وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو وہاں زائرین فوکس کر رہے ہیں حقیقی معنی، ہاں، تو انہیں ترغیب دینا چاہیے داتا حضور کے بارے میں۔ یہی ہمارے اسلاف کا وتیرہ تھا۔ ہمارے اسلاف کو آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو پڑھ لیں تو آپ گزرتے آپ اجمیر پہنچے ہیں تو آپ نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا دیا، کسی کے دروازے پہ جا کے دستک دیے، کسی کو کہا ہے کہ میں نے جلسہ کرنا ہے، میرے جلسے میں آ کے آپ میری تقریر سنیں، نہیں، آپ کا کردار تھا، آپ کا عمل تھا، صاحب بصیرت تھے، صاحب بصارت تھے، نگاہ داتا حضور پڑی ہوئی تھی، نگاہ غوث پاک تھی، مدینے سے اجازت لے کے آئے ہوئے تھے، جہاں جہاں سے گزرتے گئے لوگ آپ کے کردار کو دیکھتے گئے، لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی ترغیب کرنا چاہیے، جتنا کوئی بڑا عہدہ ہوگا، مقام ہوگا، اتنا رسپانسیبل بھی ہوگا۔ درست فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ بھی اپنے پیغام تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے اپنی گفتگو میں سمیٹ دیجیے۔ میں اسی حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، اور صحیح بخاری کتاب الرقاق باب التواضع حدیث نمبر 6021 6021 حدیث نمبر، جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے، در حقیقت وہ عداوت میرے ساتھ ہے۔ بالکل، اور کافی طویل حدیث ہے، جو میرے ولی کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے وہ میرے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ اور پھر ولی کی جو ہے وہ آپ نے نشانی فرمائی کہ جو ولی ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، یہ بڑی معروف حدیث ہے۔ بالکل، میں اسی حدیث کو ایک اور ایسپیکٹ سے، ایک اور اینگل سے جو ہے وہ لنک کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم اولیاء کے مزارات پر حاضری کے لیے جاتے ہیں اور ہم ان اولیاء کی حکم عدولی کر رہے ہیں تو کیا یہ حکم عدولی اولیاء کی عداوت نہیں ہے؟ اگر یہ اولیاء کی عداوت ہے تو پھر یقیناً یہ اللہ رب العزت کی عداوت بھی کنسیڈر ہوگی، اور اگر اللہ رب العزت کی عداوت کنسیڈر ہوگی تو یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ سو اولیاء کے مزارات پر جانا وہ ایک خاص طریقہ، ایک خاص سٹائل ہے، ایک خاص کنڈیشن ہے کہ اولیاء کے حضور حاضری دی جاتی ہے۔ اولیاء کے حضور حاضری دینے کا وہ کہا جاتا ہے کہ جو جیسا برتن لے کے جائے گا اس کو ویسا کچھ وہاں مل جائے گا۔ بالکل ایسے، جس کا برتن جتنا، جس کا ظرف جتنا بڑا ہے، اگر وہ اپنے ظرف میں وہ یہ کسک، یہ چاہت لے کے گیا کہ میں ایک ولی کے مزار پر میری حاضری ہے اور یہاں پر اللہ رب العزت کے جو انوار اور تجلیات ہیں، ان انوار اور تجلیات سے اپنے کاسائے جو ہے وہ کاسا کو بھرنا ہے، تو وہاں معاملہ بالکل مختلف ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ سوچ کے جائے گا کہ وہاں رنگ رنگینیاں ہیں اور اس رنگ رنگینیوں کو دیکھنا ہے تو وہ وہاں معاملہ بالکل جو ہے وہ مختلف ہو جائے گا۔ تو اب یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم ایک ولی کے دربار پر جاتے ہیں تو ولی کے دربار پر ہم نے جانا کیا سوچ کے ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا عمل ایسا تو نہیں جو اس ولی کے ساتھ عداوت کا باعث بنے؟ ہمارا عمل ایسا تو نہیں جو انڈائریکٹلی وہ اللہ کے ساتھ عداوت یا اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہو؟ بعض اوقات ہم ذکر تو شاید زبان سے ذکر تو اللہ کا کر رہے ہیں لیکن ہم اپنے عمل سے اللہ کے ساتھ عداوت یا اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جہاں ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے وہاں معاملہ بالکل مختلف ہو جائے گا۔ پھر وہ قرآن مجید نے جو حکم فرمایا
अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी। तो नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर आने के आदाब जब वो कुरान ने बताए कि आप इस नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बात भी इस तरह करें, आपके हुजूर बात इस तरह हो कि आपकी आवाज़ बुलंद ना हो। तो ये फैज़, ये मामलात फिर औलिया के यहाँ भी मामलात कुछ इसी तरह से हैं, वहाँ भी जो है वो इसी हिसाब से उसी अदब और एहतराम से जाना वो ज़रूरी है। अदब और एहतराम से हम जाएँ तो फिर अल्लाह की रहमतें, अल्लाह के अनवार और तजल्लियात वो फिर हमारे मुंतज़िर हैं। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम का वक्त हमारा इख्तिताम के जाने पहुँच चुका है। औलिया का मकाम, मर्तबा और सूफिया का जो पैगाम रहा वो उस पर आज के प्रोग्राम में डिस्कस की गई। मोहतरम जनाब डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब, जनाब मोहतरम पीर हफीज़ अल्लाह सुहरवर्दी साहब, आप दोनों शख्सियात की आमद का बहुत शुक्रिया। तशरीफ़ लाए, हमारे आज के प्रोग्राम में आपने रौनक बख्शी है। इंशाअल्लाह हमारी आपसे मुलाकात होती रहती है और होती रहेगी इंशाअल्लाह। जब नेक्स्ट प्रोग्राम होगा तो यकीनन एक नया दिन होगा, एक नया मौजू होगा, हमारे साथ नए मेहमान होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी को, कोहिनूर टीवी की पूरी टीम को आप इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।